بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اساتذہ کا فخر اور معاصرین کے لیے سراپا رشک تھے۔ ان کے زمانے میں احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فن حدیث میں چرچا تھا، لیکن جب آسمان علم حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سورج طلوع ہوا تو تمام محدثین ستاروں کی طرح چھپتے چلے گئے۔ ناصر الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی 13 شوال 194 ہجری میں مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی عظیم محدث اور ایک صالح بزرگ تھے۔ ابن حبان نے ان کو طبقہ رابع کے سکہ راویوں میں شمار کیا۔ امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا۔ انہیں امام مالک، عبداللہ بن مبارک اور حماد بن زید جیسے یکتائے روزگار حضرات سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہوا، اور یحییٰ بن جعفر، احمد بن جعفر، نصر بن حسین اور عراقیوں کی ایک بڑی جماعت نے ان سے احادیث کا سماع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد خوشحال اور دولت مند تھے، اور جس قدر مالدار تھے اتنے ہی پرہیزگار تھے۔ ایام طفولیت ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھالی تھی۔ صغرا سن میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نابینا ہو گئے۔ اس وقت کے مشہور معالجین سے رجوع کیا گیا، مگر کسی کی پیش نہ جا سکی۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور دامن پھیلا کر اپنے لخت جگر کے لیے بشارت مانگی۔ بالآخر دریائے رحمت جوش میں آیا، اور ایک رات انہیں خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہوزاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی بشارت لٹا دی ہے۔ صبح جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن تھیں۔ ابتدائی اور ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں علم حدیث کی تحصیل کا شوق پیدا کیا، اور آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لے لیا۔ علم حدیث کو آپ نے انتہائی کاوش اور محنت سے حاصل کیا، متن کو محفوظ رکھا اور سند کے ایک ایک راوی کو ضبط کیا، حتیٰ کہ 1 سال بعد متن حدیث اور اس کی سند پر آپ کے عبور کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات اساتذہ بھی آپ سے اپنی تصحیح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد داخلی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، حدثنا سفیان عن ابی زبیری عن ابراہیم۔ آپ نے فرمایا، ابو زبیر کی ابراہیم سے کوئی روایت نہیں ہے۔ استاد نے حیران ہو کر امام بخاری کو تحدید کی۔ آپ نے کہا، اگر آپ کے پاس اصل ہے تو اس میں دیکھ لیجیے۔ استاد نے اصل کی طرف رجوع کیا اور کہا، اچھا پھر بتاؤ یہ روایت کس طرح ہے؟ آپ نے عرض کیا، حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، اور پھر بتلایا کہ یہ لفظ ابی زبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہے۔ استاد حیران رہ گئے، اور انہوں نے بڑی مجلس میں امام بخاری کو تحسین کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ یوں ہی تیزی اور مہارت سے علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک، وقی اور دیگر اصحاب ابی حنیفہ کی کتابوں کو ازبر کر لیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوئے۔ حج کے بعد ان کے بھائی تو والدہ کو لے کر واپس چلے گئے، اور امام بخاری مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہیں رہ گئے۔ اسی دوران انہوں نے قضایا الصحابۃ و تابعین کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد چاندنی راتوں میں اور روزہ انور کے پہلو میں بیٹھ کر تاریخ کبیر تصنیف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے تاریخ کبیر میں جتنے لوگوں کے اسماء ذکر کیے ہیں، مجھے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ معلوم تھا، لیکن اختصار کے سبب میں نے ان تمام قصوں کو درج نہیں کیا۔ تاریخ کبیر کی تکمیل ہوتے ہی ان کی نقل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد بن یوسف فریابی کہتے ہیں، میں نے تاریخ کبیر کو اس وقت نقل کیا جب ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی داری بھی نہیں آئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بے پناہ قوت حافظہ کے مالک تھے۔
جب ہم ان کی قوت حافظہ کے کارنامے صفحات تاریخ پر دیکھتے ہیں تو یوں گمان ہوتا ہے جیسے وہ سر سے پیر تک حافظہ ہی حافظہ ہوں۔ ان کے حافظہ کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بے حد عبادت گزار اور شب بیدار تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ رمضان المبارک میں ہر روز ایک قرآن پاک کا ختم کرتے اور روزانہ نصف شب کو اٹھ کر قرآن پاک کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے۔ تراویح میں ختم قرآن پاک کرتے اور ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری بڑے خلیق، انتہائی بردبار اور حلیم تھے۔ کسی شخص کی بدسلوکی پر وہ کبھی غیظ و غضب میں نہ آتے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرتے تھے۔ کسی شخص کی اصلاح مقصود ہوتی تو اسے برسر مجلس کبھی ملامت نہ کرتے، ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھتے اور کبھی کسی شخص کو شرمندہ نہ ہونے دیتے۔ بخارا سے واپس ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سمرقند جانے کا قصد کیا۔ ابھی سمرقند سے کئی منزل دور تھے کہ راستے میں ہرتنگ نامی ایک بستی میں رک گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے خدا، یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس دعا کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے۔ اسی اثناء میں اہل سمرقند نے بلانے کے لیے آپ کے پاس قاصد بھیجا۔ آپ جانے کے لیے تیار ہوئے مگر طاقت نے ساتھ نہ دیا، چند دعائیں پڑھی اور لیٹ گئے۔ جسم سے پسینہ بہنا شروع ہوا، ابھی وہ پسینہ خشک نہ ہوا تھا کہ آپ نے جان آفریں کے سپرد کر دی، اور اس طرح یکم شوال 256 ہجری کو 62 سال کی زندگی گزار کر رات کے وقت علم و فضل کا وہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا جس کے علم و عمل کی روشنی سے سمرقند، بخارا، بغداد اور نیشا پور کے بے شمار عوام و خواص اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے۔ ناظرین، تیسری صدی کے جن محدثین اور علماء راسخین نے علم حدیث کی تنقیح اور توضیح کے لیے متعدد فنون ایجاد کیے اور اس علم کی توسیع اور اشاعت میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، ان میں امام مسلم بن حجاج کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی فن حدیث کے اکابر ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی نے ان کی امامت حدیث پر شہادت دی۔ امام ترمذی اور ابو بکر خزیمہ جیسے مشاہیر نے ان سے روایت حدیث کو باعث سے شرف سمجھا، اور ابو قریش نے کہا کہ دنیا میں صرف 4 حفاظ ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی ان میں سے ایک ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی خراسان کے ایک وسیع اور خوبصورت شہر نیشا پور میں بنو قشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے۔ شاہ عبد العزیز نے ان کا سال ولادت 202 ہجری لکھا ہے، امام ذہبی نے 204 ہجری بیان کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 18 سال کی عمر میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی تعلیم شروع کی۔ فن حدیث کو انہوں نے انتہائی لگن اور محنت سے حاصل کیا اور بہت جلد نیشا پور کے عظیم محدثین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ سرخ و سفید رنگ، بلند قامت اور وجیحہ شخصیت کے مالک تھے۔ سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ انہوں نے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عجائبات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے عمر بھر نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کی۔ علم حدیث کی طلب میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے متعدد شہروں کا سفر اختیار کیا۔ نیشا پور کے اساتذہ سے اکتساب فیض کے بعد وہ حجاز، شام، عراق اور مصر گئے اور بے شمار مرتبہ بغداد کا سفر کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر مورخین نے ان کے اساتذہ میں یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن یحییٰ، احمد بن حنبل، احمد بن یونس، اسماعیل بن ابی اویس، سعید بن منصور، اون بن اسلام، شیبان ابن فروخ، امام بخاری کا تذکرہ لکھا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ فن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حدیث صحیح اور سقیم کی پہچان میں وہ اپنے زمانے کے اکثر محدثین پر فوقیت رکھتے تھے۔
حتیٰ کہ بعض امور میں ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ پر بھی فضیلت حاصل تھی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اہل شام کی اکثر روایات ان کی کتابوں سے بطریق مناولہ حاصل کی ہیں، خود ان کے مؤلفین سے سماع نہیں کیا، اس لیے ان کے راویوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بسا اوقات غلطی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی راوی کا کبھی نام ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی کنیت۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو دو راوی خیال کر لیتے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے براہ راست سماع کیا ہے، اس لیے وہ اس قسم کا مغالطہ نہیں کھاتے۔ ناظرین، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال کا سبب بھی نہایت عجیب و غریب بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک دن مجلس مذاکرہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے، گھر آ کر اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تلاش شروع کر دی۔ قریب ہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا ابھی رکھا ہوا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استغراق اور انہماک کا یہ عالم تھا کہ کھجوروں کی مقدار کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو سکی، اور حدیث ملنے تک کھجوروں کا سارا ٹوکرا خالی ہو گیا، اور غیر ارادی طور پر کھجوروں کا زیادہ کھا لینا ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ اور اس طرح 24 رجب 261 ہجری اتوار کے دن شام کے وقت علم حدیث کا یہ درخشندہ آفتاب غروب ہو گیا، اور اگلے روز پیر کے دن خراسان کے عظیم محدث کو سپرد حق کر دیا گیا۔ ناظرین، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ سادہ دل درویش تھے اور علم و عمل کی بہترین خوبیوں کے جامعہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ عابد و زاہد اور بے مثال حافظہ کے مالک اور عظیم محدث تھے۔ بعض نے کہا ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان ائمہ میں سے ہیں جن کی علم حدیث میں پیروی کی جاتی ہے۔ وہ ایک سکہ عالم تھے اور ایسا حافظہ رکھتے تھے کہ لوگ حفظ میں ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ بے حد عبادت گزار اور پرسوز دل کے مالک تھے۔ یوسف بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اکثر گریہ وزاری کے سبب وہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ نصر بن احمد خود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے اس قدر استفادہ نہیں کیا جتنا استفادہ میں نے تم سے کیا ہے۔ اور عمران بن عالان نے کہا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وفات ہونے کے بعد اہل خراسان کے لیے علم و عمل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی شخص نہیں چھوڑا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ 209 ہجری میں بلخ کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام محمد اور کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ جامعہ ترمذی میں انہوں نے اپنے نام کی بجائے کنیت کو اختیار کیا ہے، اور جہاں اپنا ذکر کرتے ہیں قال ابو عیسیٰ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی خاطر خراسان، عراق اور حجاز کے متعدد شہروں کا سفر کیا، اور اپنے وقت کے بہترین افاضل، علوم حدیث کے ماہرین اور جید اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ میں سے چند حضرات کے اسماء یہ ہیں: قتیبہ بن سعید، ابو مصعب، ابراہیم بن عبداللہ حروی، اسماعیل بن موسیٰ اسدی، سوید بن نصر، علی بن حجر، محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب، عبداللہ بن معاویہ، محمد بن اسماعیل البخاری، مسلم بن الحجاج الکشیری اور امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شامل ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ قوی حافظہ کے مالک تھے۔ ان کی قوت حفظ سے متعلق ایک واقعہ عام تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ سے ان کی احادیث کے 2 جز نقل کیے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں وہ ہمارے ہمراہ تھے۔ مجھے اب تک ان اجزاء کی دوبارہ جانچ پڑتال کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے شیخ سے درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی قرات کریں اور میں سن کر ان کا مقابلہ کرتا جاؤں۔ شیخ نے منظور فرما لیا۔ پھر میں نے ان اجزاء کو اپنے سامنے میں تلاش کیا، مگر وہ نہ مل سکے۔
بالآخر میں نے ان اجزاء کی مثل سادہ کاغذ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور شیخ سے قرات کی درخواست کی۔ شیخ قرات کرتے رہے اور میں اپنے ذہن میں ان احادیث کو محفوظ کرتا رہا۔ اتفاقاً شیخ کی نظر ان سادہ کاغذوں پر پڑ گئی اور وہ ناراض ہو کر کہنے لگے، تم کو شرم نہیں آتی؟ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ پھر میں نے سارا ماجرا سنا کر اپنا عذر پیش کیا اور کہا کہ آپ کی سنائی ہوئی تمام احادیث مجھے محفوظ ہو گئی ہیں۔ شیخ نے کہا سناؤ، اور میں نے وہ تمام احادیث من و عن سنا دی۔ شیخ نے دوبارہ امتحان لینے کے لیے 40 ایسی احادیث پڑھی جو صرف ان سے روایت کی جاتی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کو بھی اسی طرح ترتیب وار سنا دیا۔ اس پر شیخ نے انہیں تحسین و آفرین کرتے ہوئے بے اختیار کہا، ما رأیت مثلک، میں نے تمہاری مثل آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ 13 رجب 279 ہجری کو مقام ترمذ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ 215 ہجری میں خراسان کے ایک مشہور شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سال ولادت میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا سال پیدائش 215 ہجری ہے۔ حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مختار ہے، لیکن شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سال ولادت 214 ہجری بیان کیا ہے۔ ناظرین، ابتدائی تعلیم کے بعد 15 سال کی عمر میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی تحصیل شروع کی۔ سب سے پہلے وہ قتیبہ بن سعید بلخی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں 1 سال 2 ماہ رہ کر علم حدیث حاصل کیا اور بعد میں دوسرے اساتذہ حدیث کی طرف رجوع کیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دور دراز شہروں میں جا کر علم حدیث کا اکتساب کیا اور احادیث کی طلب اور روایت کی خاطر متعدد سفر اختیار کیے۔ جن شہروں میں جا کر آپ نے علم حدیث حاصل کیا ان میں حجاز، عراق، شام، مصر، خراسان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش اور وطن خراسان ہے، لیکن بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے نادر اور یگانہ روزگار مشائخ سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا، جن میں ان حضرات کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں: قتیبہ بن سعید، ہشام بن عمار، محمد بن نصر مروزی، ابو قریب، سوید بن نصر، محمود بن غیلان، محمد بن بشار، علی بن حجر، ابو داود، سلیمان بن اشعث اور ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ملیح رنگ کے نہایت خوبصورت شخص تھے، بے حد توانا اور جسیم تھے۔ ان کے بدن پر عموماً خون کی سرخی دوڑتی رہتی تھی۔ ان کا دسترخواں انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے پر رہتا تھا۔ عام طور پر مرغ وغیرہ بنوا کر کھایا کرتے تھے اور انتہائی قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 4 بیگمات تھیں اور کنیزوں کی بھی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ بے حد عبادت گزار اور شب بیدار تھے۔ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار صوم داؤدی کے طریقے کو اپنایا ہوا تھا۔ حافظ محمد مظفر اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ دن کے وقت میں امیر مصر کے ساتھ جہاد کرتے اور رات ساری عبادت میں گزار دیتے تھے اور مسلمان قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کرتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اسوہ رسول کو اپنانے اور اخلاق صالحین کے تخلق میں گزاری۔ ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دمشق کی مسجد میں خصائص علی کا اقتباس سنایا اور لوگوں نے آپ کو زد و کوب کیا تو خدام اٹھا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گھر لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے فوراً مکہ معظمہ پہنچا دو تاکہ مکہ اور اس کے راستے میں میرا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچنے پر 13 صفر 303 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ وصال کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دفن کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق مکہ جاتے ہوئے راستہ میں رملہ فلسطین کے مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد
جو امام حدیث سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام کے مالک ہیں وہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ جس زمانے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا، اس وقت عام طور پر علم حدیث میں جوامع اور مسانید کی تالیف کی جاتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے کتاب السنن لکھ کر علم حدیث میں ایک نئی راہ دکھلائی، اور اس کے بعد متعدد ائمہ حدیث نے ان کے چراغ سے چراغ جلانے شروع کر دیے، اور فن حدیث میں کتب سنن کا ایک قابل قدر ذخیرہ جمع ہو گیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علم و حکمت میں جس طرح بے مثال تھے، اسی طرح عبادت و ریاضت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ علماء و فضلاء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اولیاء کرام ان کی زیارت کے لیے آتے، حاکم وقت ملاقات کے لیے ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ وہ جس قدر دین کی خدمت کی لگن رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا نام اتنا ہی اونچا کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نسب ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن شداد بن عمر بن عامر بیان کیا ہے، اور بعض نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: حافظ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ 202 ہجری کو سجستان میں خاندان زاد کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ سال ولادت خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی طرف رغبت کی، اور اپنے وقت کے مشہور اور جید اساتذہ اور جلیل و قدر ائمہ حدیث سے اس علم کو حاصل کیا۔ علم حدیث کی تحصیل کی خاطر انہوں نے متعدد اسلامی شہروں کا سفر کیا، خاص طور پر مصر، شام، حجاز، عراق اور خراسان وغیرہ میں کثرت کے ساتھ قیام کر کے علم حدیث حاصل کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی حافظ الحدیث، اتقان روایت اور عبادت و ریاضت میں جس قدر بلند درجہ پر فائز تھے، طبیعت کے اعتبار سے اسی قدر سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ ان کی سادگی اور بے نفسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک آستین فراخ اور دوسری آستین تنگ رکھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا: ایک آستین کشادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ سکوں، اور دوسری آستین بلا ضرورت کشادہ رکھنا اسراف میں داخل سمجھتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ عقیدت مندوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ تشنگان علوم حدیث دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ معاشرین علماء آپ کی مجلس میں مختلف علمی موضوعات پر مذاکرات کرتے، اور درویش صفت بزرگ آ کر آپ کی زیارت کرتے، اور بسا اوقات شہان وقت بھی آ کر آپ کے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے۔ قاضی ابو محمد احمد بن محمد بن لیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا: اے امام، ذرا اپنی وہ مبارک زبان دکھائیں جس سے آپ احادیث رسول بیان کرتے ہیں، تاکہ میں اس مقدس زبان کو بوسہ دوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زبان منہ سے باہر نکالی، اور حضرت سہل نے اس کو انتہائی عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا۔ عبداللہ بن محمد بسکی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم ابو بکر بن جابر نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغداد میں آیا تھا۔ ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر امیر ابو احمد موقف کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جا کر امام کو خبر دی۔ انہوں نے امیر کو بلایا اور پوچھا کہ اس وقت کون سی ضرورت امیر کو یہاں لے آئی ہے۔ امیر نے کہا: میں 3 سوال لے کر آیا ہوں۔ پوچھا: کون کون سے؟ امیر نے کہا: پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں سے بصرہ تشریف لے چلیں اور اس کو اپنا وطن بنا لیں، تاکہ وہاں زیادہ طلباء آپ سے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ نے پوچھا: دوسرا سوال کون سا ہے؟ امیر نے کہا: دوسری درخواست یہ ہے
کہ آپ میری اولاد کے لیے کتاب السنن کی روایت کریں۔ آپ نے اس سے پھر تیسرا سوال پوچھا۔ امیر نے کہا تیسری درخواست یہ ہے کہ میری اولاد کو باقی طلباء سے علیحدہ پڑھائیں، کیونکہ خلیفہ کی اولاد کے لیے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری پہلی دو خواہشیں تو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن تیسری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ حصول علم میں عام طلباء اور خلیفہ کی اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں درس قائم کر دیا، جہاں پر خلیفہ کے صاحبزادے بھی عام طلباء کے ساتھ بیٹھ کر اکتساب علم کیا کرتے تھے۔ 73 سال کی قابل رشک زندگی گزار کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ 16 شوال 275 ہجری کو جمعہ کے دن وصال فرما گئے۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، فن حدیث کے آئمہ ستہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے اخیر میں آتا ہے۔ دوسرے آئمہ حدیث کی طرح امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور اپنے بے شمار مداحین پیدا کیے۔ امام ابو القاسم رافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ تاریخ قزوین میں لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آئمہ مسلمین کے ایک عظیم امام، سکہ شخصیت کے مالک اور اہل علم میں بے حد مقبول تھے۔ محدث خلیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تفسیر، حدیث اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ خصوصاً علم حدیث میں تو وہ بہت بڑے ماہر اور حافظ گردانے جاتے تھے، اور ان کے اقوال لوگوں کے لیے سند کا درجہ رکھتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا نام حافظ ابو عبداللہ ہے اور کنیت محمد ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 209 ہجری کو عراق عجم کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد علم حدیث کی طرف رجوع کیا۔ وطن اور بیرون وطن ہر جگہ روایت حدیث کو تلاش کیا اور دور دراز علاقوں میں جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا، جن میں مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ، بصرہ، بغداد اور تہران کے نام قابل ذکر ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ اور شیوخ کے اوطان پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان اساتذہ سے حصول علم کی خاطر اور شہروں کا بھی سفر کیا ہوگا، جن میں اصفہان، ایلا، بلخ، بیت المقدس، حران، دمشق، فلسطین، اسکلان، نیشا پور کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہے، جن میں سے چند حضرات کے اسماء یہ ہیں: محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابراہیم بن المنذر، عبداللہ بن معاویہ، ہشام بن عمار، محمد بن رمح اور داؤد بن رشید۔ ان کے علاوہ ابو بکر بن ابی شیبہ، نصر بن علی، ابو مروان، محمد بن عثمان، محمد بن یحییٰ نیشاپوری، احمد بن ثابت، محمد بن بشار، علی بن منظر، محمد بن عباد بن آدم، عباس بن عبد العظیم، عثمان بن ابی شیبہ، عبداللہ بن احمد بن بشیر، اسماعیل بن بشیر بن منصور اور یحییٰ بن حکیم بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مشہور اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنے والے اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والے حضرات کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ چند حضرات کی اسماء یہ ہیں: علی بن سعید بن عبداللہ الفلانی، ابراہیم بن دینار، احمد بن ابراہیم القزوینی، ابو اطیب احمد الشیرانی، اسحاق بن محمد القزوینی، جعفر بن ادریس، حسین بن علی، سلیمان بن یزید القزوینی، محمد بن عیسیٰ، حافظ ابو الحسن علی بن ابراہیم القزوینی، ابو عمر احمد بن محمد حکیم المدنی السبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔ 64 سال کی زندگی گزار کر 22 رمضان 273 ہجری پیر کے دن ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور منگل کے دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مدفن کیا گیا۔ حافظ ابو الفضل مقدسی شروط آئمہ الستہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے صاحبزادے
عبداللہ اور دو بھائیوں نے مل کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قبر میں اتارا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔